اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آبادی۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ غلام اتنے غلام تھے مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا یہ شخص کون تھا؟ جو کہ غلام کا بیٹا تھا، غلام تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال بہت ہی نیک آدمی ہیں اور وہ تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور ان سے کہتا تھا کہ یا تو اسلام کی راہ سے ہٹ جاؤ یا پھر اسی حالت میں جان دے دو۔ حضرت بلال حبشی تعالیٰ عنہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی صرف ایک لفظ کا ورد کرتے تھے، احد احد، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ صرف اور صرف یہی تکلیفیں ان کو نہیں پہنچائی جاتی تھیں بلکہ رات کو زنجیروں سے باندھ کر ان کو کوڑے بھی لگائے جاتے تھے، اور پھر صبح انہی زخم کو گرم ریت پر ڈالا جاتا تھا تاکہ مزید وہ بے قرار ہو سکیں اور اسلام کی راہ سے پھر جائیں۔ یہاں تک کہ تکلیف دینے والے بھی اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا تو کبھی اوروں کا، لیکن کوئی بھی ظلم کرنے والا اس حد تک جاتا تھا کہ ان کو ہر حد کی تکلیف دی جا سکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کرایا۔ چونکہ عرب میں بت پرست نے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے تو اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، بے فائدہ اس نام کو رٹا جاتا ہے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ذوالجلال کی محبت ہے جو دین و دنیا دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ انہیں لے کر گلی کوچوں میں پھرے۔ پھر بھی وہ صرف یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ ایک ہی ایک ہے، مطلب میرا معبود ایک ہی ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا مؤذن بنا دیا گیا، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا بھی ان کے لیے کسی تکلیف سے کم نہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنی زندگی ان کی باقی ہے اس کو جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ اسی لیے وہ اسی نیت کے ساتھ وہاں سے مطلب مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے، اور ایک عرصے تک مدینہ منورہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں آ کر کہا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ صبح آنکھ کھلنے پر وہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ پہنچنے کے بعد حضرت امام حسن اور حسین نے رضی اللہ عنہ نے ان سے اذان کی فرمائش کی۔ فرمائش بھی ایسی تھی کہ جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اذان کانوں پر پڑی تو کوہرام مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑیں۔ چند روز مدینہ منورہ میں قیام کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، اور 20 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔